خط اور اس کا 11واں باب 11th چیپٹر اور ورس ہے 6. 11واں باب اور اس کی 6 آیت. میرے پیچھے آپ نے بولنا. اور بغیر ایمان کے سب نے بولنا ہے. اور بغیر ایمان کے ذرا آواز کرتے. اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. ہاللیلویا. کس کو پسند آنا؟ خدا کو. بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اس سے پہلے کہ ہم خدا کے قدموں میں آئیں ہماری لائف کے اندر ایمان ہونا چاہیے. ہماری لائف کے اندر فیتھ ہونا چاہیے. ہماری لائف کے اندر بلیف ہونا چاہیے. کئی بار ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں لیکن ایمان کمزور ہوتا ہے. یاد رکھیں ڈیلی اپنے ایمان کے لیے دعا کیا کریں کہ خداوند میرے ایمان کو کیا کر؟ مضبوط کر. خداوند میرے ایمان کو سٹرونگ کر. یاد رکھیں جب ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے، سٹرونگ ہوتا ہے، تو چاہے ہماری لائف کے اندر آندیاں آئیں، طوفان آئیں، مصیبتیں آئیں، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، ہم اپنے ایمان میں جٹے رہتے ہیں، مضبوط رہتے ہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے مشکلیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، لیکن جو آپ کو سٹرونگ رکھے گی وہ ہے آپ کا ایمان، وہ ہے آپ کا بلیف. آپ کا بلیف ہے کہ خدا یہاں موجود ہے. کس کس کا ایمان؟ ہاللیلویہ. یسوع مسیح یہاں پر موجود ہے. آپ کو کیسے پتا؟ نظر تو نہیں آ رہی. کہاں پر ہے بھائی؟ کہاں پر ہے؟ ہاللیلویہ. یہ چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کے اندر کلام ہوگا تو آپ کے اندر ایمان ہوگا کہ جو کچھ یسوع مسیح نے فرمایا ہے وہ واقعی حق سچ ہے. لکھا ہے جہاں میرے نام سے 2 یا 3 جمع ہوں گے وہاں پر میں کیا ہوں؟ موجود ہوں. اور وہ یہاں پر موجود ہے. ہم سب یسوع نام سے جمع ہوئے ہیں، وہ یہاں پر موجود ہے. اور جہاں پر وہ آتا ہے وہاں پر معجزات ہو جاتے ہیں. ہاللیلویہ. اور یہاں لکھا ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا نہ ممکن. جدوں تک کلام ساڑے اندر نہیں جائے گا ادو تک ساری زندگی تبدیل نہیں ہوئے گی. ادو تک خدا سان پسند نہیں کرے گا. بغیر ایمان کے کئی بار ہم راست باز اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں یا مسیح اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ایمان کے اندر بہت کمزور ہوتے ہیں. ایمان کے اندر ہم نیچے ہوتے. چاہے ہم باڈی میں بڑھتے جاتے ہیں، چاہے ہم قد میں بڑھتے جاتے ہیں، چاہے ہم فزیکلی طور پہ سٹرونگ ہوتے جاتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اتنا ہے بپتسمہ لیا تھا اتنا ہی رہتا ہے، بڑھتا نہیں. لکھا ہے تیرا ایمان اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو پہاڑ سے کہے گا یہاں سے ہٹ جا تو وہ ہٹ جائے گا. ہاللیلویہ. سب کہے ہاللیلویہ. ایمان آپ کی گفتگو سے نظر آنا چاہیے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، وہ کرے گا. اس عورت نے جو 12 سال سے بیمار تھی اس نے یسوع کے بارے میں سنا تھا. اور آپ بھی کئی بار یسوع کے بارے میں سنتے ہیں. کچھ لوگ روز سنتے ہیں، کچھ لوگ سنڈے کے سنڈے، فرائیڈے کے فرائیڈے، کسی نہ کسی دن یسوع کے بارے میں سنتے رہتے. پر بات ہے ایمان کی. اس عورت نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں سنا کہ وہ لنگڑے چلا رہا ہے، مردے زندہ کر رہا ہے، بدروہیں نکال رہا ہے، آزادی کا کام کر رہا ہے. سنا ہے. اور اس نے اپنے دل میں یہ ٹھہرایا ہے
کہ اگر میں اس کے پلو کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو کیا پا جاؤں گی؟ ہاللیلویہ۔ ایمان دیکھیے، اور خدا ہمارا ایسا ہی ایمان چاہتا ہے۔ اب 1 سال ہوتا ہے، بلکہ 1 مہینہ کوئی بیمار ہو جائے نا، اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ بستر پر چلا جاتا ہے۔ 12 سال سے کنٹینیو ڈیزیز کے اندر، بیماری کے اندر ہے، پر اس کا ایمان جب اس نے سنا ہے کہ یسوع بڑے بڑے کام کرتا ہے، وہ کام جو کوئی نہیں کر سکتا وہ یسوع کر سکتا ہے، ایمان بلڈ ہوا اس کا۔ اور جب ایمان ہوا تو تب اس نے پریکٹیکل کرنا چاہا، اپنے اندر ایمان کو رکھ کے اس کو بند کر دیتے ہیں، پریکٹیکل نہیں کرتے۔ اپنی لائف کے اندر پریکٹیکل کیا کرے۔ پریکٹیکل اس نے کیا، پریکٹیکل کیا کیا؟ وہ نکلی ہے، جیسا اس نے بولا تھا، جیسا اس نے سوچا تھا، اس نے ویسے ہی کرنا شروع کیا۔ سارا مال لٹا دیا ہے، سامان بیچ دیتا ہے، بھائی کسی طریقے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ ڈاکٹروں کے پاس گئی ہے، بڑے سے بڑے ہاسپٹل گئی ہے، لیکن شفا۔ لیکن جس دن اس نے یسوع کے بارے میں سنا، وہ یسوع کے پیچھے گئے۔ ہم یسوع کے بارے میں سنتے ہیں تو ہم کس کے پیچھے جاتے ہیں؟ یا ہم رکے رہتے ہیں، یا ہم سٹل رہتے ہیں، یا ہم اپنے مائنڈ میں یہ سوچتے ہیں کہ اے جڑی میری بیماری ہے نا، اے نہیں جا سکتی۔ پر یاد رکھیں، یہ عورت نکلی ہے، آئی ہے، بھیڑ میں سے آئی ہے، اور اس نے جا کر یسوع کے پلو کا جیسے ہی کنارہ چھوا ہے، یہ اسی گھڑی شفا پا گئی ہے۔ آئے بچا دیں یسوع کے لیے۔ اب یسوع کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی نے چھوا۔ اب شاگرد اس مائنڈ میں ہے فزیکلی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھیڑ آپ کے اوپر گر رہی ہے، لوگ آپ کے اوپر آ رہے ہیں، اتنا زیادہ رش ہے، کوئی ادھر سے ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی ادھر سے ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی آپ کو چھو رہا ہے، تو بھیڑ تو تجھ پر گر رہی ہے۔ پر یسوع نے کہا کہ کسی نے مجھے ایمان سے چھوا۔ ایک بات ہوتی ہے چھونے کی، ایک بات ہوتی ہے دعا کرنے کی، ایک بات ہوتی ہے ایمان سے دعا کرنے کی، ایک بات ہوتی ہے ایمان سے چھونے کی۔ اور اس عورت نے ایمان سے یسوع مسیح کو چھوا، اور جب یسوع مسیح نے پوچھا تو یہ ڈرتی ہوئی کانپتی ہوئی آئی، اور اس نے کہا کہ میں نے چھوا۔ اور یسوع مسیح نے کہا جا، پھر گناہ نہ کر، تیرے ایمان نے تجھے ہو سکتا ہے وہاں پر بہت سارے اور بھی بیمار ہوں، وہ بھی چھو رہے ہوں، پر ان کا ایمان نہیں۔ اس عورت کا ایمان تھا، ہزاروں میں سے بھی نکل کے آئی ہے، اور اس نے یسوع مسیح کو چھو لیا۔ آج میرا اور ایمان کا لیول، آج میرا اور آپ کا ایمان کا لیول کیا ہے؟ ہم اپنے اندر ہی سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کام ناممکن ہے۔ یاد رکھے کلام میں لکھا ہے جو کام انسان سے نہیں ہوتا وہ خدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیا بلیو رکھتے ہیں؟ ایمان ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ کئی لوگ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرا کام نہ ہو، پر کبھی بھی اپنے ایمان کا لیول نیچے نہ لے کر اپنے ایمان کا لیول یہی لے کر آئے، اور آپ کی گفتگو سے پتا چلے گا۔ کیسے پتا چلے گا؟ اپنے ساتھ والے سے کہیں آپ کی گفتگو سے پتا چلے گا کہ آپ کے اندر کتنا ایمان ہے۔ ہاللیلویہ۔ ٹھیک نہیں ہوئی، پر وہ کہتی ہے کہ جیسی چھوؤں گی میں شفا۔ آج ہمارے الفاظ کیسے، آج ہماری گفتگو کیسی؟ ہماری الفاظ سے پتا چلے گا کہ ہمارے اندر کس قدر ایمان۔ اور بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ایمان جو ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت۔ مثال میں بولوں کہ یہ رومال ہے نہیں ہے،
پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہے. اور جب آپ جا کر دیکھیں گے جس طرح آپ نے بولا ہوگا اسی طرح وہ چیز وہاں پر موجود ہوگی. ہاللیلویہ. کئی بار ہوتا ہے کہ جب لوگ دعا کروانے کے لیے آتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ جاؤ آپ کا کام یہ ہو چکا ہے، ایمان سے دعا ہوئی، اور جا کر جب وہ دیکھتے ہیں اسی طرح ان کا کام ہوا ہوتا ہے. چاہے جتنے بھی سال وہ کام ہو جو ناممکن کام ہو، لیکن جب ایمان سے دعا کر دی جاتی ہے تو خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ایمان کے الفاظ بڑے پاورفل ہوتے ہیں. ایمان جب ایک شخص ہیکل کے دروازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو خدا کے خادم شاگرد وہاں آئے اور وہ مانگ رہا تھا، وہ بھیک مانگ رہا تھا. اور جب اس نے خدا کے خادموں کو دیکھا اور اس خدا کے خادموں نے اسے دیکھا تو خدا کے خادموں نے ایک بات کہی کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم تجھے دیے. ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس ایمان تھا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. ان کے پاس وہ ایمان تھا جو یسوع مسیح نے ان پر ڈالا. آج ہمارے اندر کون سا ایمان ہے؟ اور جیسے ہی انہوں نے یسوع کا نام لے کر اس پر پرے کی ہے وہ اسی گھڑی ٹھیک ہو گیا. ہاللیلویہ. آج اگر ہم ان دکھوں سے، ان پریشانیوں سے، ان بیماریوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو اپنے ایمان کو سٹرونگ کیجیے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے. لیکن ایمانداروں کے درمیان کیا ہوں گے؟ جن کے اندر کیا ہوگا؟ وہاں وہ کام ہو جائے. معجزے کا مطلب کیا ہے؟ معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہم کہتے ہیں یہ تو معجزہ ہو گیا. ناممکن کام ممکن ہو جانا. وہ کام جو ہماری سوچ سے، انسانی سوچ سے بالاتر ہے وہ ہو جائے. انسان اگر سوچے تو وہ بولے یار یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن کام. پر یاد رکھے جب ہمارا ایمان ہوتا ہے تو ہمارے لیے خدا وہ کام بھی کر دیتا ہے جو ناممکن کام ہوتا ہے. ہاللیلویہ. انسان کی نظر میں تو بہت سارے کام ناممکن ہیں. جب پطرس یسوع مسیح کو دیکھ کر ایمان کے ساتھ پانی پر چلنے لگا نا، پانی پر چل رہے، پانی پر جب چلنے لگا تو یسوع مسیح کو دیکھ کر وہ چلتا جا رہا، چلتا جا رہا. اس کا ایمان تھا کہ میرا یسوع میرے ساتھ ہے. ہاللیلویہ. اس کا دھیان، اس کا رجحان خدا یسوع مسیح کی طرف تھا. اور ایسا معجزہ تھا آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کوئی شخص پانی کے اوپر چلے. یسوع مسیح تو چل رہا ہے پر وہ شاگرد ہے، اس کا ایمان ہے کہ میں بھی پانی پر چلوں. کتنی بڑی بات ہے. اور یسوع مسیح کو دیکھ کر ایمان ہے، وہ چلتا جا رہا ہے. ایمان دیکھیے. پر کیا ہوا؟ جیسے ہی اس کا دھیان، اس کا رجحان یسوع مسیح کی طرف سے ہٹا اور اس پانی کی طرف گیا ہے، اس کے اندر خوف آیا، اس کے اندر ڈر آیا کہ میں ڈوب نہ جاؤں. اور جیسے ہی ایمان کمزور پڑا ہے اس نے ڈوبنا شروع کر دیا. اس نے کہا یسوع مجھے بچا، میں ڈوب رہا ہوں. یسوع مجھے بچا، میں ڈوب رہا ہوں. یسوع مجھے بچا، میں ڈوب رہا ہوں. اور یسوع نے ہاتھ بڑھا کر اسے بچا لیا. یسوع نے ہاتھ بڑھا کر اسے دوبارہ کھڑا کر دی. اور اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب تک خداوند یسوع یعنی کلام کو ہم اپنی زندگی میں لیتے ہیں، ہم اس کی طرف رجحان رکھتے ہیں، ہم اسے اپنے اندر لیتے ہیں تو ہمارا ایمان دن بہ دن سٹرونگ ہوتا جاتا ہے. اور جب ہم اس سے نظریں ہٹا لیتے ہیں، اس سے دھیان ہٹا لیتے ہیں تو ہمارا ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے. یہ چیزیں وہ دنیا ہے، ہمارا دھیان پھر دنیا کی طرف لگ جاتا ہے، دنیا کے کاموں کی طرف لگ جاتا ہے. پھر ہم آہستہ آہستہ ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو ایمان اپنے اندر پیدا کریں. آپ روز معجزہ اپنی لائف کے اندر دیکھیں گے، آپ روز بلیسنگ حاصل کریں گے. یاد رکھیں
کہ خدا کا بندہ ابراہیم جسے ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ وائی؟ کوئی بتائے گا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ایمان میں کیا تھا؟ وہ کیسے مضبوط تھا؟ ہاللیلویہ. سب کہے ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. کوئی آپ کو کہے کہ یہ جگہ چھوڑ دو جہاں آپ کا سب کچھ ہو اور یہاں سے چلے جاؤ، کیا آپ جائیں گے؟ پر خدا نے ہم سے کہا تھا کہ یہ جگہ چھوڑ، جو جگہ میں تجھے دکھا تو نے وہاں. اور اس کا اتنا بلیف تھا، آگے کچھ نہیں ہے، کوئی نقشہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اسے بھیج دیا اور وہ نکل گیا. یہ ہے ایمان. اور اس کے اندر اتنا ایمان سٹرونگ تھا کہ وہ جانتا تھا میرا خدا سب کچھ مہیا کرنے کی. جب خدا نے ابراہیم سے بیٹا مانگا نا کہ بھائی یہ بیٹا دے دے، تو وہ ایمان سے لے گیا. اور جب وہ ایمان سے لے کر گیا تو اس کا یہ ایمان تھا کہ خداوند اگر یہ لے لے گا تو مجھے اور 1000 دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. کتنے سال کا ہو گیا تھا؟ 100 سال کا ہو گیا. کتنے سال کا؟ اور اس کا ایمان بوڑھا نہیں ہوا. ہاللیلویہ. سب کہے ہاللیلویہ. اس کا ایمان بوڑھا، اس کا ایمان جوان تھا کہ میرا خدا سب کچھ کرنے کی. آج ہمارا ایمان کہیں بوڑھا تو نہیں ہو گیا، آج ہمارا ایمان کہیں کم تو نہیں ہو گیا، آج ہمارا ایمان کہیں گر تو نہیں گیا. آج ہم نے اپنی لائف میں چیک کرنا ہے. اور جب ہم ایمان کو دیں گے تو یاد رکھے پہاڑ بھی میدان ہو جائے. جب موسیٰ نے ایمان سے اس چھڑی کو مارا جو خدا نے کہا تھا، تو یاد رکھے ایسا واقعہ خدا نے وہاں پر کر دکھایا کہ پانی کے 2 حصے ہو گئے. ایمان کی وجہ سے خدا وہ کام جو ناممکن کام ہے وہ کر سکتا ہے. جب آپ ایمان کے ساتھ بولیں گے، کریں گے، تو خدا آپ کے لیے کرے گا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس سے زیادہ کہ مجھے وہ چیز مل جائے یا مجھے وہ چیز مل جائے، ایمان جو بہت زیادہ قیمتی ہے اسے مانگا کریں. خدا ہم سے کہیں کہ خدا یسوع میرے ایمان کو بڑھا. بولے خدا یسوع، خدا یسوع میرے ایمان کو بڑھا. اور جب آپ ایمان کے ساتھ جو کچھ بھی خدا سے مانگیں وہ آپ کو دے گا. لیکن جب تم دعا مانگتے ہو تو ایمان رکھو. کئی بار ہمارا ایمان بھی شک کے اندر چلا جاتا. پتہ نہیں میں دعا کیتی تے ایویں سنی جاندی ہے کہ پھر وہ کبھی بھی نہیں سنی جائے گی. جہاں پر شک آ جاتا ہے ایمان کے اندر وہ دعا سنی. اگر آپ کا 100 ہے کہ میں نے دعا کی ہے تو یاد رکھے خداوند اس کا جواب دیتا ہے. کلام میں لکھا ہے وہ کبھی شرمندہ ہونے. آپ میں سے کوئی بھی دعا کرے وہ ایمان سے دعا کیا کرے اور اپنے اندر یہ یقین رکھ لیا کریں کہ جو کچھ میں نے مانگا ہے اپنے رب سے اس نے مجھے دے دیا ہے. ہاللیلویہ. سب کہے بلند آواز سے ہاللیلویہ. سب کہے ہاللیلویہ. میں اتنا جانتا ہوں کہ جو جب بھی مانگا ہے ایمان کے ساتھ مانگا ہے. ہاللیلویہ. کس کس کی زندگی میں یہ موضوع ہوا ہے تو اس نے جو مانگا اسے وہی چیز ملی ہے. اور میری زندگی میں یہ ہوا ہے ہم نے اس سے بھی بڑھ کر دیا ہے. خدا کئی بار ہمارے ایمان کو چیک کرتا ہے. خدا کئی بار ہمیں چیک کرتا ہے کہ ادھر ایمان کتنا ہے. جب کشتی میں یسوع مسیح کے ساتھ شاگرد تھے نا تو تب ان کے اوپر آزمائش آئی تھی. پہلے تو وہ اپنے طور پہ پانی نکال رہے تھے اور طوفان آ گئے اور اتنا بڑا طوفان آ گیا کہ کشتی کے اندر پانی جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا.
کئی بار ایسے حالات ہماری لائف میں آ جاتے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا اور انہیں بھی کچھ نظر نہیں تھا آ رہا کہ ہم کیا کریں. وہ اپنے طور پہ زور لگا رہے تھے کسی طرح کشتیاں سے نکل جائے اس طوفان سے, کسی طرح ہم بچ جائیں, کسی طرح اس طوفان کو جو ہے ہو. لیکن وہ طوفان بڑھتا جا رہا تھا اور پانی بڑھتا جا رہا تھا اور ایک وقت آیا کہ انہیں پتا چلا کہ اب ہم ڈوب جائیں گے, ختم ہو جائیں. انہوں نے کہا اے مالک ہم پر رحم کر, اٹھ, ہم مرنے والے, ہم ختم ہونے والے. اور یسوع مسیح نے اٹھ کے سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ سب تو پہلا ڈانٹ پئی سی کی بھائی سی 3.5 سال تو تسی کلام سنن دے ہو, میرے نال ہو, پھر تھوڑا ایمان طوفانوں کو دیکھ کر تم ڈر گئے ہو, تمہارا ایمان کہاں گیا؟ اے کم اعتقادو, کم اعتقاد. کبھی بھی آپ کی لائف میں موزانی جی کے پاس آتے ہیں, وہ اٹھتا ہے اور وہ سارے طوفانوں کو تھما دیتا ہے. موت میں بھی زندگی کو پیدا کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. پھر شاگردوں کو پتا چل گیا کہ ہاں یسوع دے کول ہی آنے ہیں, یہی بچانے کی, اس کے بغیر کوئی بچا. یسوع مسیح کہتا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا. پھر ان کا ایمان بڑھا, انہوں نے دیکھا کہ پانی بھی اس کا کہنا مانتی ہے, یہ ہوا طوفان بھی اس کا کہنا مانتی ہے. یہ کون ہے؟ آپ جانتے نہیں آپ کے پاس کون ہے. غیر قوم کے لوگ وہ یہ جانتے ہیں کہ معجزات ہوتے ہیں تو کرسچنوں میں ہوتے ہیں, ان کو اس چیز کا علم ہے, وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس جائیں گے, ان کے خادموں کے پاس جائیں گے, کریں گے وہ کام جو ناممکن کام ہے وہ بھی ہونا شروع ہو جائے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. بلند آواز سے کہ ہاللیلویہ. سو کیا رکھنا ہے؟ ایمان رکھنا. ایمان سے مانگنا شروع کریں. بالخصوص بہنیں, اگر آپ اپنے گھر کے لیے برکت مانگ رہی ہیں تو ایمان سے پختہ رہوں گی, میرا خدا یہ کرے گا. یہ الفاظ آپ کے نکلنے چاہیے, اور جب یہ الفاظ آپ کے نکلتے ہیں نا تو یاد رکھیں قدرت کام کرنا شروع ہو جاتی ہے. کئی بار وہ چیزیں صرف منہ سے نکالی اور خدا وہ پوری کر دیتا ہے. اب یقین مانیں, اور خدا آپ سب کا خدا ہے. شرط یہ ہے کہ اس سے مانگنا کیسے ہے. بغیر ایمان کے کبھی نہ مانگے. وہ آپ وقت ضائع کریں, چاہے ہم 2 گھنٹے بھی دعا کرتے رہے, مانگتے رہے, ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. آئیں آج کسی اور چیز کے لیے نہیں, اپنے ایمان کے لیے دعا کریں. اگر تو کہہ دے گا تو ہو جائے گا. خدا یسوع اگر تو میری زندگی میں آ جائے گا تو یہ سارے میرے کام ہو جائے. خدا اگر تو میری زندگی میں آ جائے گا, یہ جو بے ترتیبی میری لائف میں ہے یہ ترتیب میں آ جائے گی. آپ جب کہنا شروع کر دیں گے تو خدا اسی طرح کام کرنا شروع کر. یاد رکھیں وہ جانتا ہے, وہ آپ کو جانتا ہے, آپ کی ہر ایک چیز سے, ہر ایک عادت سے, ہر ایک چیز سے وہ واقف ہے. پر وہ کہتا ہے کہ مانگو گے تو, اس کا اصول ہے, مانگو گے تو مانگنا ہے. اور مانگنا کیسے ہے؟ ایمان کے ساتھ. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. سب ہاتھ اٹھا کے کہے ہاللیلویہ. مانگنا کیسے ہے؟ ایمان کے ساتھ مانگنا ہے. اور جب آپ مانگیں گے تو گواہیاں, آپ یہاں کھڑے ہو کے گواہی دیں گے کہ نہیں بھائی میں نے بڑے سال مانگا ہے, لیکن اب جب میں نے ایمان کے ساتھ 110% یہ ایمان رکھا ہے کہ خداوند ہی کرے گا, خداوند تو نہیں کرنا ہے, تو وہ کرتا ہے. اس کا دروازہ جب آپ کھٹکھٹائیں گے تو وہ کھولے گا. آئے اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں. آج ہم دعا کریں کہ خدا میری ایمان کو بڑھا. اور جس دن ایمان آپ کا مضبوط ہو گیا, چاہے آندھی آئے, طوفان آئے, آپ کبھی ایمان سے نہیں ہٹیں. ایوب کا ایمان سٹرونگ تھا. دعا کریں, آپ کو ایمان کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ لوگوں کو, کیونکہ شیطان آپ کو ایسے گرا دیتا ہے چٹکی میں.
ایمان مضبوط کر. ایوب نہیں گرا, آندھیاں چلی, طوفان چلی, بچے مر گئے, سب کچھ اڑ گیا, ہٹا نہیں, ایمان میں مضبوط رہا. آج ہمارا ایمان کہاں ہے؟ Where is your faith? Hallelujah. 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 کہے میرے ایمان کو بڑھا, جیسے ابراہیم کے ایمان کو تو نے مضبوط کیا, آج میرے بھی ایمان کو مضبوط کر, میرے ایمان کو مضبوط کر, میرے ایمان کو مضبوط کر, میرے ایمان کو مضبوط کر. ہاللیلویہ تیرا شکر. میرا ایمان ہے کہ تو معجزات کا خدا ہے, میرا ایمان ہے کہ تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ تو یہاں پر موجود ہے. اسے کہے میرا ایمان ہے کہ تو میرے گھر کے حالات تبدیل کرے گا, میرا ایمان ہے کہ تو بیماریاں دور کرے گا, میرا ایمان ہے کہ تو سب کچھ کرے گا. میں تیرے قدموں میں آؤں گی تو میرے ہوئے سارے کام بحال ہو جائیں گے. ہاللیلویہ. ایمان سے بولے, ایمان سے بولے, جیسے اس عورت نے کہا جو 12 برس سے بیمار تھی. آئیں آپ بھی ایمان سے بولے, کچھ بولا کرے, کچھ بولے, ویسے ہی ہوگا. جیسا آپ بولیں گے ویسا ہی ہوگا. ایمان سے بولیں گے کہ خدا مجھے یہ چیز چاہیے, آپ کو ملے گی. 110% خدا کا کلام سچا. مانگے خدا سے. یاد رکھیں ایمان بہت زیادہ قیمتی ہے, اسے کبھی بھی ڈاماڈول نہ ہونے دیں. جب یہ ڈاماڈول ہو جاتا ہے تو آپ کا بلیو نہیں رہتا, آپ کا ایمان نہیں رہتا کسی بھی چیز میں. ہم نے گئے چاند سورج کی پرستش ہم نہیں کرتے, دنیا کے معبودوں کے آگے ہم نہیں جھکتے, کیونکہ زندہ خدا ہے. ہمارا خدا زندہ خدا ہے, ہمارا خدا یہاں پر موجود ہے, ہمارا خدا ہر جگہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمارا خدا ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا, ہمارا خدا ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا, وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. آئیں 1 منٹ ہے آپ کے پاس, آپ اپنے ایمان کے لیے دعا کریں اور کہیں کہ شک میرے اندر سے نکل گیا. شک کی آدمی پانی کی لہروں کی مانی. شک نکال دے جو شیطان کی طرف آتا ہے, پتہ نہیں ہوگا نہیں, یہ نکال دے. میں نے کہا سب دعا کریں, باہر والے بھی دعا کریں اپنے ایمان کے لیے. شیطان کو شکست دے, اسے کہے میرا یسوع میرے ساتھ ہے, میرا یسوع مجھے بچائے گا, میرا یسوع مجھے چھڑائے گا, میرا یسوع مجھے برکت دے گا. ایمان رکھے کہ میرا یسوع مجھے برکت دے گا. ہاللیلویہ. داؤد ایمان سے کہتا ہے جاتی جولیس کہ آج ہی میں تیرا سر قلم کروں گا اور تیرا گوشت ہوا کے پریتوں کو کھلاؤں گا. وہ ایمان سے کہتا ہے اور ویسے ہی ہو گیا. آج جو کچھ ہم ایمان میں بولیں گے ویسے ہی ہو جائے گا, ویسا ہی ہو جائے گا. کہ خدا مجھے فتح دے, خدا مجھے غلبہ دے, خدا مجھے زور دے. خدا وہ آپ کو فتح بھی دے گا, آپ کو غلبہ بھی دے گا, آپ کو مضبوطی بھی دے گا. زبان میں سے جس کسی کو خدا کا روح توفیق دے وہ اس کلام کے حصہ کے لیے شکر گزاری کی دعا کرے.